من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء نرپسہنداس داسہن نرپتی پویترن ترن ہی بسان ایکم برہمت انگترنگا ورن ورن سنسار پانگا تا مایا دیوتا بھائیو تری گن ایک تھے گن نرممائیو۔ میرے بھائیو، ہم سبوں کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ لیکن اس انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کہا، انسانوں اپنے رب کو پہچانو، ورنہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، یعنی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اپنے مالک کو پہچاننا کہ مالک کون ہے اور تمہیں کس نے پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم برائیوں کے عادی بننے جا رہے ہو تو پہلے دنیا کو چھوڑ کر رب کو یاد کر لینا، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات کہہ دی ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ہے دنیا کے انسانوں، دنیا میں بسنے والوں سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں دیکھو میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور یہ حکم دے دیا ہے، اور جو تم کھا رہے ہو اس کھانے پینے کے انتظام ہم نے کیے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کو پہچاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، یعنی انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ رب کو پہچانو۔ اب آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور یہ حکم دے دیا کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو تو اس بات کو مان لو اور سن لو کہ تم اس لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے جا رہے ہو۔ ہاں وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو پہلے نبی آئے تو ان پر عمل کرتے تھے، اس لیے سن لو جب ہاں تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ لوگ اس باتوں پر عمل کرنے لگے، اگر وہ لوگ ان باتوں کو عمل کرنے لگے، ان باتوں پر چلنے لگے تو پھر اسے نماز کا حکم دینا، شرک کی تعلیم دے، اور ہم سے کہا، انسانوں سے کہا دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، تمہیں بھی رب کی عبادت کرنا ہے۔ اب آئیے ہم مہابھارت اٹھاتے ہیں، ہم ایک منتر پڑھتے ہیں، اب دیکھیے اس میں سچی بات کہہ دی گئی ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک امیر انسان آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، وہ پل بھر میں غریب بن جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ آئیے نرپسنداس داسی نرپتی پویترن ترن ہی پسان، یعنی یہ فرمایا گیا ہے دنیا والوں سن لو، ہے دنیا کے انسانوں سن لو، ایک امیر آدمی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں رکھتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غریب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ایشور ایک امیر کو غریب کر دیتا ہے، پتھر کو ترن کر دیتا ہے اور ترن کو پتھر کر دیتا ہے، یعنی یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ہاں اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ہاں یعنی جو چھوٹے تالاب ہے میں بڑے تالاب
عذاب میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں ہوں گے بڑے امیر آدمی، پیسے والا ہے، لیکن وہ 10 سال کے بعد ہو کبھی بھی ہو، ان کے پاس جب پیسہ نہیں رہتا وہ در در کے ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں۔ یہ کس نے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہمیں اللہ پر غور کرنا ہے۔ جب انسان پریشانی میں پڑتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کے پاس جب پیسہ رہتا ہے، ان کے پاس دولت رہنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یہی حقیقت ان لوگوں کی کتابوں سے بتائی گئی ہے جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سچ بات تو یہ ہے وہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم تو دہشت گرد ہو، ہاں تم ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہو، ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، لیکن اسے معلوم نہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی انسان ہو، دنیا میں رہنے والے کوئی انسان ہو، اسے پکارتا یعنی اس کو پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، وہ کسی بھی دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کیوں نہ کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں۔ آئیے مہابھارت اٹھائیے اور ایک دوسرے منتر پر غور کرتے ہیں، جو سروگ لفت نرلیفتا تاہ مہیما کو کا سنچیپا جا کے نام ترت سنسارا جاہی نام دکھ سکھ سہارا۔ جب انسان امیر رہتا ہے، امیر رہنے کے بعد اپنے رب کو نہیں پکارتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، جب وہ غریبی میں پڑتا ہے، پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے تو اپنے رب کو پکارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اپنے مالک کو پکارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہاں یہی حقیقت کہہ دی ہے، جو سروگ لفت نرلیفتا تاہ مہیما کو کا سنچیپا، یعنی اس مہیما یعنی اس ایشور کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے امیر کر دے، اور وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جو دکھ اور سکھوں کے وقت یعنی اس آدمی کا کام آ رہا ہے جو پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آج انسانوں کے اندر غریبی میں رہتا ہے تو اللہ کو نہیں پکارتا ہے، اسی لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اے نبی کہہ دو، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو جو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کو پکارے۔ اگر تم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے بتا دو اللہ قریب ہی ہے، اسے پکارو، وہ تمہارے پکار کو سننے والا ہے، وہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے، اس لیے ان کو بتا دو، اس لیے ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے۔ لیکن آج ہم نہیں سن رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے ہیں، اسی لیے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بدتر حال بنے ہوئے ہیں کہ منہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے، رب کہاں ہے یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کروں رب کو پکار کے؟ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں جب تم رب کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا، اپنے مالک کو پکارتے رہنا۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا۔ ایکم برہما تن گترنگا ورن ورن سنسار پنگا، یہ حقیقت کہہ دی گئی ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں، جو دنیا میں رہنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کو پوج رہا ہے یعنی اسی اللہ سے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے بعد جا کر ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو بھی جھکاتا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کہہ دی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو دوسروں سے پیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، وہ محبت کسی اور سے کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا والذین آمنوا، جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ محبت صرف اللہ سے کرے گا۔ وہ محبت کس سے کرے گا؟ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔